إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ہماری جو امت ہے، امت محمدیہ، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب امت ہے. کنتم خیر امہ، اللہ فرماتے تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت تمہاری ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے خصائص اور امتیازات عطا کیے ہیں جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیے. کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں نہیں دی. مثلا حساب کتاب سب سے پہلے ہمارا ہوگا. حالانکہ لائن میں اگر دیکھا جائے تو سب سے آخر میں ہم ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کتاب ہمارا ہونا ہے. بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، حالانکہ تمام امتوں کو کتابیں ہم سے پہلے دی گئی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس امت کی عظمت ہے. اسپیشل امت ہے کہ حساب کتاب سب سے پہلے ہونا. آخر میں چاہیے کہ آخر میں جو آئی ہیں، لیکن حساب سب سے پہلے ہو رہا ہے. پھر جنت میں بھی سب سے پہلے امت محمدیہ ہی داخل ہوگی. حساب کتاب کے بعد سب سے پہلے امت محمدیہ کو جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا. فتوحات کے بعد جو ملتا وہ سارا لا کر ایک میدان میں جمع کیا جاتا. سارا جمع ہو جاتا تو آسمان سے آگ آتی، سارا کچھ جلا کے راکھ ہو جاتا. سارا کچھ جل کے راکھ ہو گیا. کوئی ڈنڈی مارتا، آگ ہی نہ آتی تو پتہ چلتا کہ ابھی کچھ رہتا ہے کسی کے پاس. جب تک پورا مال جمع نہ ہوتا تب تک آگ نہ آتی. سارا ایک میدان میں ڈیری لگاتے، آگ آتی، جل جاتی. احلت لی الغنائم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے غنیمتوں کا مال بھی حلال کر دیا. پہلی امتیں لکڑی کی عبادت گاہیں بناتی اور عبادت گاہیں بنا کر سفر میں ساتھ لے کے چلتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کر دیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. پہلی امتوں کا وضو صرف پانی کے ساتھ ہوتا تھا، غسل صرف پانی کے ساتھ، تیمم نہیں کر سکتے تھے. عبادت گاہیں ساتھ لے کے جاتے. آپ تصور کریں کہ سفر کے اندر کوئی 20-25 مرلے کی عبادت گاہ ہو لکڑی کی، اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے. تو وہ بیچارے اپنی عبادت گاہیں ساتھ لے کے جاتے.
آپ علیہ السلام فرماتے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے مجھے خوش کرنے کے لیے میری پوری امت کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، اور ساری زمین کو پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ پانی نہیں ملتا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، مسجد لے کے جانے کی ساتھ ضرورت نہیں ہے، جہاں نماز پڑھتے ہو جگہ آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، جس جگہ پہ ہو وہیں پہ تم نماز پڑھ لو، تمہاری نماز کا ثواب پورا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایک اور احسان کیا، دین ہی مکمل کر دیا، نبی آخری دے دیے۔ کسی امت کا نبی آخری نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو آخر میں یہی کہہ کر گئے کہ ابھی کچھ باتیں ہیں کہنے والی، لیکن تمہارا وہ علمی معیار نہیں ہے، عقلی پسماندگی ہے تمہاری کہ تم میری ان باتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، وہ آ کر تمہیں وہ باتیں سمجھائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی آخری دے دیے، دین مکمل، کسی نبی کا دین مکمل نہیں ہے، صرف اس امت کا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے آج میں نے تمہارے اوپر دین بھی مکمل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی ہے۔ کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر نبی بھی آج کے بعد نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور احسان ہمارے ساتھ کیا ہے، اس امت محمدیہ کے ساتھ ایک خصوصی محبت فرمائی ہے۔ باقی امتیں جتنا عمل کرتی تھی ثواب صرف اتنا ہی ملتا تھا، یعنی اگر کسی نے ایک روزہ رکھا ہے تو ایک روزے کا ثواب ہے، لیکن اس امت کے لیے خصوصیت کیا ہے؟ اگر کوئی ایک نیک کام کرتا ہے 10 نیکیاں تو پکی ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ فرماتے میں ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ فرماتے اگر کوئی نیکی ایک کرتا ہے میں اس کو دگنا چگنا کر کے دیتا ہوں۔ يُضَاعِفْهَا، اللہ کہتا ہے میں بہت بڑھا کے دیتا ہوں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے کبھی کبھی نیکی مجھے اتنی پسند آ جاتی ہے میں اس کا اتنا ثواب دیتا ہوں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو آخری بات میں نے عرض کی ہے نا کہ کام ہم تھوڑا کرتے ہیں، ثواب ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہودیوں کو عیسائیوں کو اس سے بڑی تکلیف ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تمہاری اور یہودیوں کی عیسائیوں کی مثال کیا ہے؟ جیسے کوئی آدمی کسی کو ملازم رکھے۔ اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، ہم کام تھوڑا کرتے ہیں ثواب بڑا مل جاتا ہے۔ ہماری عمریں دیگر امتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، لیکن ہمارا ثواب ان کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو ملازم رکھے، من یعمل نصف النہار، صبح اٹھ کے کہتا ہے ہاں بھائی فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک میرا کون ملازمت کرے گا، ایک ایک قرات دوں گا سب کو۔ ملازم ملازمت کرتے ہیں، دہاڑی پہ آتے ہیں، فجر کے بعد سے کام شروع کرتے ہیں، ظہر تک کام کرتے ہیں، کام ختم ہوا ان کو ان کی اجرت دی، مزدوری دی، چھٹی کرا دی۔ ابھی کام رہتا تھا ایک اور گروپ کو بلاتا ہے، کہتا ہے یار کون ہے ظہر سے لے کے عصر تک کام کرے گا؟ ایک گروپ آتا ہے کہ ہم کریں گے، ایک ایک قرات تمہیں دیا جائے گا۔ وہ ظہر سے لے کے عصر تک کا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، گو کہ فجر سے ظہر تک زیادہ ہوتا ہے، لیکن عصر سے مغرب کی نسبت ظہر سے عصر کا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ظہر کے وقت کام شروع کرتا ہے، عصر تک کام کرتا ہے، وہ آدمی ان کو بھی جو ہے وہ ان کی اجرت اور مزدوری دے کے چھٹی کرا دیتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا کام باقی ہوتا ہے، وہ ایک اور گروپ کو بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم عصر سے لے کے مغرب تک میرے پاس کام کرو گے، الا قراتین قراتین، میں تمہیں ایک قرات نہیں دو دو قرات دوں گا۔ اب غور طلب بات یہاں یہ ہے جو ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ہماری امت کی مزدوری تھوڑی ہے، ثواب ڈبل ہے۔ ہماری امت اس کی مزدوری بہت تھوڑی ہے، یعنی عصر سے مغرب تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے، اور پہلی امتیں وقت بھی زیادہ لگا رہی ہیں، ثواب بھی کم لے رہی ہیں، مزدوری بھی کم لے رہی ہیں، اور ہماری یہ امت یہ وقت تھوڑا لگائے گی، مزدوری ڈبل لے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے یہی تمہاری اور یہودیوں عیسائیوں کی مثال ہے۔ عیسائیوں نے کام زیادہ کیا، مزدوری تھوڑی ملی، تم نے کام بھی کم کیا، مزدوری بھی ڈبل لے لی۔ فغضبت الیہود والنصارى، یہودی عیسائی غصہ کر گئے، حسد کی آگ میں جل بن گئے۔ ان کو پتہ چلا، اللہ سے کہنے لگے نحن اکثر عملا واقل عطاء،
یا اللہ ہم نے عمل اتنا زیادہ کیا، مزدوری اتنی تھوڑی ملی، ثواب اتنا تھوڑا ملا۔ اللہ نے انہیں کہا حل ظلمتکم من حقکم شیئا، میں نے تمہارا کوئی حق مارا ہے؟ قاری صاحب ذرا بچوں کو باہر جا کے خاموش کروائیں، ان کو علیحدہ کرے سب کو، یہ باہر شور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گی حل ظلمتکم من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی ڈاکہ مارا ہے، تمہارا کوئی حق غصب کیا ہے؟ جتنا وقت اور پیسہ تمہارے ساتھ طے ہوا تھا تمہیں اتنا دیا کہ نہیں دیا؟ وہ سارے کہیں گے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، تو پھر جن کو میں نے ڈبل دیا ہے نا اور کام تھوڑا لیا ہے، میری ان کے ساتھ محبت زیادہ ہے، اور جس کے ساتھ میری محبت زیادہ ہوتی ہے میں اسے جتنا چاہے عطا کر دیا کرتا ہوں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ثواب زیادہ کام تھوڑے۔ اور اب دیکھیں یہ امت جتنی زیادہ اس کو کام کرنے چاہیے تھے، فائدے لینے چاہیے تھے، اتنی زیادہ نکمی ہو گئی ہے۔ اب میں 3 4 5 چیزیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا تھوڑے وقت کا کام ہوتا ہے لیکن ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں، اور ثواب ان کے بے تحاشا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ لیں دماد جنازہ میں شرکت کرنا کتنا تھوڑا سا کام ہے، اور ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو ثواب لینے کے لیے جنازہ پڑھنے جاتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ صرف منہ دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جفی ڈالنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بس آخر میں گلے لگ کے افسوس کر کے بتانا چاہتے ہیں میں جنازہ پڑھنا آ گیا وہاں۔ کچھ لوگ تو ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جنازہ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اخبارات میں آپ پڑھتے نہیں ماں مر گئی، باپ مر گیا، بچہ باہر سے ہی نہیں آیا۔ کوئی کرا لو خیر مرن والا مر گیا ہوں اگے کی کرنا سی۔ آپ دیکھیں اس وقت میت کو دعاؤں کی کس قدر زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مردے کو دفناتے خصوصی لفظ ارشاد فرمایا کرتے تھے اخلصوا لہ الدعاء، اور خلوص دل سے اس کے لیے دعائیں کرنا، حاضر ہو کے اس کے لیے دعائیں کرنا، سوچ سمجھ کے اس کے لیے دعائیں کرنا، جان چھڑوانے کے لیے جنازہ پڑھنے نہ آنا۔ ہم لوگ اکثر جاتے ہیں جان چھڑوانے کے لیے، گھر میں اگر 4 5 بھائی ہیں کہتے چل یار تو ہویا بس جا کے مل لیں سارے، میں بڑا مصروف تھا، مجھے یہ کام تھا، مجھے وہ کام تھا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سوچو تمہاری میری میت پڑی ہو تو پھر ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر کوئی ہمیں آ کر یہ کہہ دے ہم تو مر جائیں گے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس وقت ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی آ کر کہہ دے اور ہمیں سمجھ آئے کہ بندے کو ہماری دعاؤں کی آنے کی ضرورت ہے، وہ آ کر کیا کہے کہ پا جی میرے کو ٹائم کوئی نہیں ہے گا، میں ویلا مصروف ہاں۔ پہلے تو جنازے میں شرکت کم، ابھی تو گھر میں شرکت ہونے کو گوارا کوئی نہیں کرتا، چارپائی اٹھانے والے کم، اور اس کے بعد اکثر قوم جو ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ یہ بھی جائز ہے، جنازے سے پہلے ہی جنازگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب وہ آدھے تو پہلے ہی جنازگاہ میں پہنچ گئے، کچھ ویسے ہی نہیں آئے، اور میت کی چارپائی چند لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب میت کی چارپائی رکھ دی ہے، جنازہ پڑھ دیا گیا ہے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد جفی ڈالی ہے، پیار کیا ہے، 2 بول بولے ہیں، نکل گئے۔ اب میت کے لواحقین وہ تو بیچارے پہلے ہی غم سے نڈھال ہوتے ہیں، ان کو تو ویسے ہی کندھا بیچاروں کا ٹوٹا ہوتا ہے، ان کا تو بوجھ اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ تو اپنا وجود پتہ نہیں کس طرح گھسیٹ کے شامل کرتے ہیں، وہ آئیں بائیں دائیں دیکھتے ہیں۔ اب اس جنازے کو قبرستان اور قبر کے پاس لے کر کون جائے گا؟ کام ہے چھوٹا سا، جنازہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے ہمارے پاؤں میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بذات خود لمبے جنازوں کا قائل نہیں ہوں، اور میں کہتا بھی یہی 4 5 6 منٹ کا جنازہ بڑا ہوتا ہے، تاکہ لوگ کم از کم خلوص دل کے ساتھ دعا تو کر لیں، کسی کو پسینہ نہ آ جائے، کسی کو خارش نہ شروع ہو جائے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کم از کم چھوٹا ہو، اتنا سا ہو، لوگوں کا خلوص تو برقرار رہے۔ دعا نہیں کر سکتے، کم از کم دلچسپی کے ساتھ پیچھے سے آمین کو کہتے رہیں۔ ثواب کتنا زیادہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من شہد الجنازہ، جو جنازہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے، جنازہ پڑھ دیتا ہے، فلہ قیرات، اس کو اللہ ایک قیرات کا ثواب عنایت کرتے ہیں۔ ومن شہدہا، اور جو جنازے پہ حاضر بھی ہو، پڑھتا بھی ہے، حتی تدفنا، اور تدفین تک ساتھ جاتا ہے، فلہ قیراتان، اللہ اسے 2 قیرات عطا کرتے ہیں ثواب، ایک اس کو جنازہ پڑھنے کا، دوسرا میت کو دفنانے تک وہاں تک رہنے کا۔ صحابہ نے پوچھا مل قیراتان،
اصل میں قرات کے دو مطلب ہیں عربی زبان میں. ایک ہے سونے کا سکہ، اسے قیرات کہا جاتا ہے، جو تقریباً 12.5 آنوں کے برابر ہوتا ہے. ایک یہ سونے کا سکہ اس دور میں تھا، آج نہیں یہ چلتا. تقریباً 12.5 آنے اس دور کے سونے کے سکے کے بنتے تھے. ایک قرات ہے. تو صحابہ نے سوچا کہ شاید یہ 12.5 روپے 12.5 آنے کا ثواب ہے. مل قراتان، آپ علیہ السلام کہنے لگے ذرا قرات کی وضاحت کر دے کتنا ثواب ہے. آپ علیہ السلام فرمایا مثل جبل احد، ایک پہاڑ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کسے ملتا ہے؟ جو بندہ جنازے میں شرکت کرتا ہے. یعنی جو جنازے میں شرکت کرتا ہے اسے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو تدفین تک موجود رہتا ہے اسے 2 احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب آپ دیکھیں جو میں نے عرض کیا عمل کتنا تھوڑا ہے، ثواب کتنا زیادہ ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا ہو. اور یہ آپ کو 7-8 منٹ کے اندر یہ کام مل رہا ہے. لیکن یہاں نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے اور ہم اس سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنے کو تیار ہیں. مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں پہلا سال تھا، عمر چھوٹی سی 20 سال. زندگی میں پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلا، عید کا دن تھا. تو مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو لے کے بیٹھے ہوئے کہ پہلی دفعہ گھر کے باہر عید کر رہے ہیں. یہاں کوئی پاس نہیں ہے، دوست ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے جو جونیئر ہوتا ہے اس کا دوست جونیئر ہی ہوتا ہے، سینئر تو دوست نہیں بنتے. جونیئرز کو دوست، کلاس فیلوز کو دوست بنانا پڑتا ہے، جس کے ساتھ فلائٹیں ہوتی ہیں وہی دوست ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے ہر جگہ یہی ہوتا ہے. تو وہ بھی ہمارے جیسے ہمارے ایک استاد تھے، وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا. وہ ہمارے پاس آ گئے. یونیورسٹی میں ہمیں پڑھاتے تھے. کہنے لگے بیٹا مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے پریشان ہیں، لیکن آپ ایک بات صرف سوچ لیں کہ لوگ یہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مدینے میں آتے ہیں، کسی طریقے سے 40 نمازیں پوری کر لیں. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، 6 سال کے لیے آپ آئے ہیں. ہر روز آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور ہر روز مغرب کے بعد بھی جنازے پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد بھی جنازے پڑھتے ہیں. اللہ آپ کو کتنی نیکیاں عطا کر رہا ہے. اس کے بعد پھر کبھی غم نہیں ہوا، گھر کی یاد نہیں ایسی آئی کہ آنکھوں سے آنسو آ جائے. یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے نا کہ میں دیکھوں ٹھیک ہے میرا آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ لگ گئے ہیں، ذاتی مجبوری ہے، بندہ نہ جائے کوئی بات نہیں، خیر ہے، فرض کفایہ ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کہتے ہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دور سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ایک مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے. آپ نے علماء کے جنازے دیکھے ہیں نا، کیسے لوگ دیوانہ وار نکلتے ہیں. صرف علماء کے جنازے نہیں بڑے ہونے چاہیے، ہر مسلمان کا جنازہ ہی اتنا بڑا ہونا چاہیے. اتنا بڑا جنازہ ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائے کہ یہ مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے. امام احمد بن حنبل کا جنازہ دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے. 10 لاکھ بندے نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی. تو بغداد کے کتنے یہودی اور عیسائی تھے، وہ صرف یہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے امام صاحب کا جنازہ کتنا بڑا ہے. اللہ کے بندو اس کا اہتمام کرو. اور دوسری چیز 3-4 منٹ کا کام ہے، اذان دینا. اگر مسجد میں مؤذن نہ ہو، اذان دو، یار تو دئی، یار تو دئی، یار میں کو نہیں دیتی، یار میں کو نہیں دیتی. یعنی اذان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان دینے کا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول استحموا، میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، لوگوں کی لڑائیاں ہو جائیں پہلی صف میں کھڑا ہی میں نے ہونا ہے، لوگوں کے جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں اذان ہی میں نے دینی ہے، لستحموا علیہ، پھر وہ قرآن اندازی کرنا شروع کر دیں، بے قرے ڈالو پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا، اذان کون دے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، شور کریں گے آج اذان نہیں ہوئی، آج 1 منٹ رہ گئے، او بھائی تو کھول کے دے دے. اب تو آ ہی گیا ہے، وہ بندہ بیچارہ کہیں رہ ہی گیا ہے، ٹائم ہو گیا نا. اللہ کے بندے تجھے بٹن کا پتہ ہے، تجھے سپیکر کا پتہ ہے، اذان دے کے ثواب لے. اب اذان دینے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ابھی قاری صاحب نے دی ہے 45 پہ شروع کی ہے، 47-48 پہ ختم ہو گئی ہے. 2.5-3 منٹ کا کام ہے، ثواب کتنا زیادہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں المؤذن یغفر لہ متى صوتہ، میں جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے نا، جہاں جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، میں روز قیامت جب کوئی کسی کی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوگا، جس خشکی پر
جس تری پر، جس پتھر درخت پر مؤذن کی آواز ٹکرائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس درخت کو، پتھر کو، ہر چیز کو، جہاں تک مؤذن کی آواز کی اذان جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالی وہاں تک گناہ تو معاف کریں گے، وہ سارے مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا فرمایا؟ وَأَجْرُهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، میں مؤذن کی اذان کے بعد جتنے لوگ اس اذان کو سن کر مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام نمازیوں کا ثواب اس مؤذن کو عطا کریں گے۔ یعنی اگر ہم نے اذان دی، 500 بندہ اکٹھا ہو گیا، 1000 اکٹھا ہو گیا، جتنا بندہ اکٹھا ہو گیا ان کی نمازوں کا ثواب بھی اللہ ہمیں عنایت کریں گے۔ اور ہم یہاں اپنا سلوک دیکھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی نے کسی مرغ کو برا بلا کہہ دیا، میں لا تسبوا الدیک، اوے مرغ کو برا نہ کہو، یوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، اور ہم مؤذنوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مرغ کو برا کہنے سے منع فرما رہے ہیں جو آذان کے لیے تہجد کے وقت بولتا ہے۔ صحابی نے برا کہہ دیا، بول کے نیند خراب کر دی ہے، فرمایا لا تسبوا الدیک، خبردار میں یہ مرغ نہیں، آج کے بعد کسی مرغ کو تم نے برا نہیں کہنا، یوقظ للصلاۃ، اس لیے یہ مرغ بول کے تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، اس کا بولنا تمہیں نماز کی یاد دلاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، مؤذنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اماموں کے ساتھ کیا رویہ ہے، یعنی کہ جو صرف اذان کو بلائے اس کا اتنا مقام ہے، جانور ہو کر تو انسان کا کتنا مقام ہوگا۔ ہم اذانیں کیوں نہیں دیتے؟ کئی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم اس کام کو کام نہیں سمجھتے۔ جو انسان اذانیں دیتا ہے، امامت کرتا ہے، ہم اسے کسی جانور سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، کمی سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اس کی اذان بند کر دو۔ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں او پئی سپیکر دی آواز تھوڑی کر لو، تھاڑے کن پاڑ دینے۔ کوئی کافر کہے نا تو پھر تو بات ہندو کہے تو سمجھ میں بھی آتی ہے، ایک مسلمان یہ بات کہے ڈوب کر مرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ کے بندو اس بات کا اہتمام کرو، اذانیں سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، خود اذانیں آ کے دیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اذان کی اہمیت اتنی بیان فرمائی ہے، واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا۔ آپ علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا تھا مؤذن وہ بنانا جو اذان دینے کے پیسے نہ لے، اللہ کی رضا کے لیے اذان دے۔ آپ سے میری گزارش ہے اس کا اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز، ایک ہمارے ہاں ایک اور کمزوری آ گئی ہے، کام بہت تھوڑا ہے، چند لمحوں کا کام ہے، ہم لوگوں سے سلام صحیح نہیں لیتے، ہاتھ صحیح نہیں ملاتے۔ کوئی مالدار ہو، پیسے والا ہو تو جپھی پپی سارا کچھ ہوتا ہے، اسے کئی گھنٹوں چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اس کا انجر پنجر ہلا دیتے ہیں، اور غریبوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم نے مقام طے کیے ہیں لوگوں کے، کسی کو دور سے ایسے کرنا ہے، کسی نے ہاتھ ایسے آگے کیا ہوا ہے بڑھانے نہیں کہ میرا سٹیٹس خراب ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے ملازموں سے سلام نہیں لیتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے۔ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جو مجھ سے اور آپ سے 2 انگلیوں سے سلام کر رہا ہے، دور سے ایسے سلام کر رہا ہے، 2 انگلیوں سے سلام کر رہا ہے، پورے ہاتھ سے سلام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور مجھے حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، نیچ اور کمی سمجھتا ہے، تم اس سے ہاتھ کیوں بڑھاتے ہو آگے؟ اس نے کہا کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ اس شہر کے لوگ ایسے ہیں، گلے بھی لگاؤ تو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، کہتے ہمارا ہاتھ گندا ہو جاتا ہے، یہ غریب ہیں، ان سے بدبو آتی ہے، دور سے ایسے کر دیا۔ آپ دفتروں کے اندر چلے جائیں، افسر سلام نہیں لیتے، وہ اپنے ماتحتوں کو دور سے ایسے کرتے ہیں، وہ دور سے ایسے سلوٹ مار دیتے ہیں، اور اپنا فائدہ ہو کسی پیسے والے بڑے کے پاس اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے۔ ہمارے ہاں جو عقیدت سے، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا 2 ہاتھوں سے سلام لینا، ہم درست نہیں سمجھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے، یہ دونوں ہاتھ آپس میں جڑنے چاہیے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس کی نگاہیں کسی اور طرف ہیں، زبان آپ کی طرف ہے، اور تانوں سمجھ دے کچھ نہیں۔ ایسے کسی سے بات کی جاتی ہے، آنکھیں اس طرف ہیں، بات اس سے کی جا رہی ہے۔ ایسے تو کمیوں سے، غلاموں سے، نوکروں سے بات کی جاتی ہے، کمینوں سے بات کی جاتی ہے۔ میں اور آپ کوئی کمین ہے؟ کوئی ہم سے اس انداز میں بات کرے کہ لہجہ اس کا مخاطب وہ مجھ سے ہے، اس کی آنکھیں دوسری طرف ہیں، کوئی ضرورت نہیں ایسے بندے سے بات کرنے کی۔ وہ کسی نے کہا تھا جس طور کی دنیا ہے اسی طور سے بولو، بہروں کا زمانہ ہے ذرا زور سے بولو، دل میں کچھ، آنکھوں میں کچھ، ہونٹوں پہ کچھ، یوں بولنا ہے تو جاؤ کسی اور سے بولو۔ یہ متکبر لوگوں کی نشانی ہے،
جس کو حقیر سمجھتے ہیں، نوکر اور غلام سمجھتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے، اس کو نظر انداز کر کے بات کریں گے۔ اور اللہ کے بندوں کام تھوڑا سا ہے، ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ان المؤمن اذا لقی المؤمن، میں جب مومن کسی دوسرے مومن بھائی کو ملتا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، فَصَافَحَهُ، ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کر لیتا ہے، تناثرت خطاياهما، میں مصافحہ وہ دونوں کرتے ہیں نا، جب تک ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے۔ اس ہاتھ سے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، جب تک ہاتھ میں ہاتھ رہتا ہے، جب تک ہاتھ نہیں نیچے گرتا، فرمایا اس کے گناہ سارے نیچے اللہ گراتا رہتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی شان میں کمی نہیں آتی۔ ایک جو ہے وہ صحابی آئے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اندر بڑا تکبر ہے، بڑا غرور ہے، فرمایا غریبوں کو سلام کیا کرو، اللہ تمہارا تکبر خود ہی ختم کر دے گا۔ میں غریبوں کو آگے بڑھ کے سلام کیا کرو، اللہ تمہارا تکبر ختم کر دے گا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ چند لمحوں کا سلام ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک اور کام، نماز کے لیے پیدل آنا۔ جو بھائی دور سے آتے ہیں ان کا تو مسئلہ سمجھ آتا ہے، لیکن جو ہمارے حضرات قریب رہتے ہیں ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، پیدل مسجد کے لیے آیا کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کعمرۃ نافلہ۔ من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ، فرمایا جو گھر سے نکلتا ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، مقصد کیا ہے؟ باجماعت نماز اور فرضی نماز ادا کرنی ہے، فہی کحجۃ، میں اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عنایت کر دے۔ ومن مشى الى الصلاة تطوع فہی کعمرۃ نافلہ، میں جو بندہ نفل پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے پیدل مسجد میں جاتا ہے، اللہ اسے ایک نفل عمرے کا ثواب عنایت کر دے۔ اب بات وہی ہے نا جو میں نے پہلے گزارش کی تھی، جتنے میں نے کام آپ کو بتائے ہیں 4-5، آپ ان میں مقرر غور فرمائیں اور دیکھیں کوئی ایسا کام ہے جو ہمارے لیے مشکل ہو۔ کام بالکل معمولی ہیں اور ثواب کس قدر زیادہ ہے، بے تحاشا ہے۔ آخری بات آج کی، جمعے کے لیے امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آنا۔ بھائیو ناراض نہ ہونا، لگتا ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے نہیں آتے تھے، ہم صرف اے سی کی ہوا لینے آتے تھے۔ جب اے سی چلتا ہے تو ماشاءاللہ قوم جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ کو روزے قیامت کیا جا کے میں اور آپ منہ دکھائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب لائن میں کھڑا کریں گے نا، ہاں بھی جمعہ پڑھن گیا سی تو، ہمارے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا جا رہا، جو تو آتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے امام سے پہلے، اس کا تو لکھا جا رہا ہے، فرشتے سارا نوٹ کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آنے سے پہلے فرشتے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ہر مسجد کے گیٹ کے باہر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ رجسٹرڈ میں نام لکھتے ہیں، کون اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے آیا ہے، کون کسی دنیا کا فائدہ لینے کے لیے آیا ہے۔ بات وہی ہو گئی نا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بعض منافقین باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، لیکن اگر آج ہم اعلان کر دیں، آج عشاء کی نماز کے بعد، فرمایا میں اعلان کر دوں کہ آج عشاء کی نماز کے بعد ان کو روسٹ کر کے بکرے کی ران کھلائی جائے گی، فرمایا سارے ہی آ جائیں گے۔ تراویح پڑھنے کوئی نہیں آتا، لیکن جیسے ہی 26ویں ہوتی ہے نا، جس نے کبھی مسجد کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی وہ بھی پہلے آگے بیٹھا ہوتا ہے، اور جنہوں نے بیچاروں نے 30 دن تراویحاں پڑھی ہوتی ہیں، اکثر بیچارے ڈبوں سے محروم ہی رہ جاتے، وہ ڈبوں کے لیے آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو میں نے کبھی شور کرتے نہیں اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا، ان کو اندر شور پنا بالکل نہیں دیکھا۔ جو پہلے آ کے بیویاں ہماری بہنیں تراویحاں پڑھتی ہیں، جو ہمارے بھائی تراویح پہلے پڑھتے ہیں، امام سے پہلے آتے ہیں، کبھی میں نے ان کو ڈبہ مانگتے نہیں دیکھا، کبھی ان کو میں نے دوسرا تیسرا مانگتے نہیں دیکھا۔ ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کہیں محروم نہ رہ جائیں، کسی طریقے سے ان کو مل جائے، کیونکہ وہ ڈبوں کے لیے نہیں آتے، وہ اللہ کے لیے آتے ہیں۔ اور جو میرے دوست احباب آتے ہیں آخری دن میں، اللہ ان کو مزید توفیق دے، وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اب مینوں 2 دے دیو، مینوں 3 دے دیو۔ او بھائی جس کا 1 سے پیٹ نہیں بھرنا، اس کو 2-3 سے بھی نہیں بھرنا، یہ لکھ لو میری بات۔ کوتاہیاں اللہ کے بندو دور کرو۔ یہ جو ثواب ملتا ہے نا جمعے کا، صرف اسی کو ملتا ہے جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آیا کریں۔ ہم ائمہ اکرام سے ملتے ہیں نا، خطباء سے، ہم ان سے کہتے ہیں یار آپ جمعہ ٹائم، لوگ شکایتیں کرتے ہیں ہمیں آ کر، فلانے قاری صاحب نے 10 منٹ جمعہ اوپر کر دیا، 15 منٹ اوپر کر دیا، وہ آپ ٹائم پہ آئے تھے۔ وفاداری ہوتی ہے دونوں طرف سے، وہ خود ہمیں کہتے ہیں یار لوگ تو ٹائم پہ آتے نہیں ہیں، پھر ہم کیوں ٹائم پہ ختم کریں؟ میں یہی کہتا ہوں آپ کا عذر نہیں بنتا،
آتے ہیں نہیں آتے یہ ان کی مرضی، آپ اپنی تیاری کر کے جائیں، اپنے وقت کے اوپر بیٹھ جائیں، بات پوری ہوتی ہے پھر بھی بیٹھ جائیں، نہیں پوری ہوتی پھر بھی بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنا جو ہے وہ فرض پورا کریں ان کے ساتھ۔ لیکن ہمارے اندر سستی ہے، کتنا منٹ لگتے ہیں، 30 35 منٹ لگتے ہیں، 35 منٹ لگتے ہیں، امام کے بیٹھنے سے پہلے پہلے آنا ہے، ثواب کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعہ، میں جو جمعہ کے دن خصوصی طور پر غسل کرتا ہے، خصوصی نہاتا ہے، واغتسل اور غسل کرواتا ہے، بعد نے کہا اس کا مطلب ہے شادی شدہ ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، جمعے کے دن نکلے گا، خواتین بھی ہوں گی، دل میں برائی جنم نہیں لے گی، بعد نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سر دھوتا ہے، غسل سے مراد ہے جسم دھونا، اغتسل سے مراد سر خوب دھوتا ہے اچھے طریقے سے تاکہ کہیں سے بدبو نہ آئے، وبکرا وابتکرا، جلدی جاتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے، 11 بجے چلا جاتا ہے، 11:30 بجے چلا جاتا ہے، ومشا، اور تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ پیدل جاتا ہے، ولم یرکب، سواری پہ نہیں جاتا، ودنا من الامام، امام کے بالکل پاس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، فاستمع، اور غور سے امام کی باتیں کان لگا کے سنتا ہے کہ امام صاحب نے آج جمعے میں کہا کیا ہے، ولم یلغو، کسی قسم کی بےہودہ بات نہیں کرتا، شرارت شیطانی نہیں کرتا۔ کیا ملے گا ایسے بندے کو جو جلدی غسل کرے گا، سر دھوئے گا، جلدی آئے گا، پیدل آئے گا، امام کے قریب بیٹھے گا، کوئی فضول بکواس نہیں، بات نہیں کرے گا، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، فرمایا گھر سے لے کے مسجد تک جتنے وہ قدم اٹھا کے پیدل جائے گا، اللہ اسے ہر قدم کے اوپر 1 سال کے روزوں کا ثواب دے گا، 1 سال کی تہجد کا ثواب دے گا۔ کوئی مہنگا سودا ہے یار، 35-40 منٹ دینا اور گھر سے لے کے مسجد تک جتنے قدم اٹھانا، 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کی تہجد کا ثواب، اور تمہیں کیا چاہیے؟ بات اصل میں وہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، قلیل اجرھا کثیر، میں کام تو بہت تھوڑا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، میں یعمل بہن قلیل، لیکن کرنے والے بڑے تھوڑے ہوں گے، لوگ عمل نہیں کریں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ عمل نہ کریں، آپ بتائیں ہم کیا کریں گے؟ آپ علیہ السلام فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ پہلے 150 کو 10 سے ضرب دے 2500 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہاں اس کے 7-8 ہزار گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنے سے عمل کرنے سے صحابہ نے فرمایا ہم کیوں نہیں کریں گے؟ میں نہیں کریں گے، لوگ میں بالکل نہیں کریں گے۔ میں بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوگا، شیطان اسے نماز کے اندر کوئی بات یاد کروے گا، سلام پھیر کے دڑکی لگا دے گا۔ میں رات کو سونے لگے گا، شیطان اسے دیگر کاموں میں مشغول کر دے گا، اس کام کو کرتے کرتے اس کی اچانک آنکھ لگ جائے گی، اس کا ذکر رہ جائے گا۔ اب میں اور آپ سوچیں ہم کتنے لوگ ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا عمل تو بہت تھوڑا ہے لیکن کرنے والے بہت ہی کم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو عمل بھی کریں، قبول بھی ہو اور اللہ کے ہاں ثواب بھی ملے۔ اللہ کہنے والے سننے والوں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔